السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اینڈ اسلامک کوٹیشنز۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کے لیے میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کے لا سکوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ توریت کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج ایک یا کئی بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال مشرق مغولستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا گویا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے اور سیل رواں کی طرح ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور پھر تدریجاً وہاں سکونت اختیار کرتے تھے۔ تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام روح المعانی میں ہے، یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کون لوگ ہیں۔ جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی نوع انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کے نام ہیں۔ آدم علیہ السلام اور یاف بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو ترک کا جد اعلیٰ ہے، اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو سد ذوالقرنین کے اس طرف ترک کر دیے گئے تھے، یعنی چھوڑ دیے گئے تھے۔ گویا کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو 1 اور 1000 میں ہے۔ سابقہ و لاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے، ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج و ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ عرض کریں گے کہ کس قدر؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 1 کم 1000۔ اور بعض علماء میں یہ کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج آدم کی اولاد سے تو ہیں مگر حوا کے پیٹ سے نہیں، گویا کہ وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی سے منقول نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج ترکوں کے 2 قبیلے ہیں۔ کورس کے زمانے میں بھی ان کی طرف ایک حملہ ہوا۔ یہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں ماد اور فارس کی متحدہ حکومت معرض وجود میں آ چکی تھی، لہٰذا حالات بدل گئے اور مغربی ایشیا ان قبائل کے حملوں سے آسودہ خاطر ہو گیا۔ لہٰذا یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے تھے۔ جب کورش ان علاقوں کی طرف گئے تو قفقاز کے لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملوں سے بچایا جائے، لہٰذا اس نے وہ مشہور دیوار تعمیر کی ہے جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یہودی و مسیح کتب مقدسہ میں ترمیم، حزقییل اور عہد نامہ قدیم ترمیم۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب حزقییل کے ابواب میں صرف یاجوج جوج کا ذکر ملتا ہے۔ کتاب میں 6 صدی قاف میم کے نبی حزقییل کی روایات کے سلسلوں کا ذکر ہے۔ حزقییل ہیکل سلیمانی کا کاہن اور بابلی جلاوطنی کے دوران میں اسیروں میں سے ایک تھا۔ اس نے اپنے ساتھی اسیروں کو بتایا کہ یہ جلاوطنی اسرائیل پر ان کے دور جانے پر خدا کی سزا ہے۔ اگر وہ اس کی طرف لوٹ آئیں تو خدا اہل یروشلم کو بحال کر دے گا۔ اس یقین دہانی کے پیغام کے بعد 38-39 ابواب میں بتایا ہے کہ کس طرح سرزمین ماجوج کا یاجوج اور اس کا لشکر اسرائیل کو خوف زدہ کرے گا مگر مارا جائے گا۔ اس کے بعد خدا ایک نئی ہیکل تشکیل دے گا اور اپنے بندوں کے ساتھ دیر پا امن والی سکونت اختیار کرے گا۔ ابواب 40-48۔ اسلام میں
قرآن مجید میں ذکر ترمیم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدر خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا، تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھنکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھنک دھنک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی یاجوج و ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے رہے ہوں۔ مشہور شخصیات کی رائے ترمیم: ام حبیبہ بنت ابی سفیان جو زینب بنت جہش سے بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جب قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کی ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ زینب بنت جہش فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلا دیں گے۔ طبرانی: اللہ نے بنی آدم علیہ السلام کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے یاجوج و ماجوج بنائے اور باقی ایک حصے میں باقی کے عام انسان۔ مستدرک حاکم: پس اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالش زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ تب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ مسلم 2937، ترمذی 2204۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن سے یاجوج و ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو گے، جو چوڑے چہروں، چھوٹی آنکھوں والے اور بھورے بال والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا دونچی ہوئی ڈھال ہیں۔ بخاری 334۔ قرآن و حدیث کے علاوہ مختلف شخصیات مختلف اندازے لگاتے رہے۔ علامہ اقبال: کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ کر تفسیر حرف ینسلون بانگ درا۔ علامہ انور شاہ کشمیری: قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کا واقعہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پیش آ جائے گا، بلکہ دیوار ٹوٹنے کا وعدہ صرف سورہ کہف والی آیت میں کیا گیا ہے، اور دیواریں حسب وعدہ ٹوٹ گئیں۔ لیکن یہ بات کہ دیوار ٹوٹتے ہی بغیر کسی وقفے کے یاجوج و ماجوج نکلے پڑیں گے، قرآن میں کوئی ایسا حرف نہیں پایا جاتا جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے
کہ ذوالقرنین کا قول، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے۔ اس کا اپنا اور قرینہ سیاق و سباق میں ایسا موجود نہیں جس سے ست دیوار کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا واقعے کو علامت قیامت شمار کیا جائے، اور شاید ذوالقرنین کو یہ علم بھی نہ ہو کہ اشراط ساعت میں سے خروج یا یاجوج و ماجوج بھی ہے، اور اس نے وعدہ ربی سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ پھوٹ جانا مراد لیا ہو۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم نے کر چھوڑا ان کو اس دن سے اس حالت میں کہ بعض پر امڑ رہے ہیں، استمرار تجدیری پر دلالت کرتا ہے، یعنی برابر ایسا ہوتا رہے کہ ان میں بعض قبائل بعض پر حملہ آور ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ خروج موعد کا وقت آ جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو سورہ انبیاء میں ہے، حتیٰ اذا فتحت، تو البتہ یہ بلا شبہ علامت قیامت میں سے ہے، لیکن اس میں ست دیوار کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے، بس اس فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ان آیات کی تفسیر میں جو کچھ کہا ہے وہ قرآن میں تاویل نہیں، بلکہ قرآن عزیز کے کسی لفظ کو اس کے اپنے موضوع سے نکالے بغیر تاریخ و تجربہ کے پیش نظر مزید اظہار خیال ہے۔ بقیہ اگلی قسط میں۔ تھینکس فار واچنگ۔